حامدم و مسلین احباب گرامی، دنیا کے اطراف و اکناف میں تبلیغ اسلام میں صوفیاء کرام کی مسائی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن صوفیاء کرام نے دعوت حق کو آگے بڑھایا، اس میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے صوفیاء بڑے نمایاں ہیں۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی دور کے صوفیاء میں شامل ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان سے تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ ان دو حضرات کے علاوہ آپ اپنے وقت کے مشاہیر صوفیاء سے ملے، ان سے بھی کسب فیض کیا اور اپنے محاصرین سے تبادلہ خیال کیا۔ وقت کے جید علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ یوں آپ کی ذات ایک ذات ستودہ صفات بن گئی، آپ ایک جامع اور باکمال شخصیت بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بر صغیر میں تبلیغ اسلام کا بڑا کام لیا۔ سیاحت کا ایک عرصہ گزارنے کے بعد پہلے آپ دلی میں فروکش ہوئے، پھر ہانسی میں قیام پذیر رہے، اور پھر پاک پتن شریف کو آپ نے اپنا مرکز تبلیغ و تربیت بنا لیا۔ پاک پتن شریف کے جماعت خانے میں بہت عالی مرتبت لوگ، بہت باصلاحیت لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کی نظر کیمیا اثر سے باکمال شخصیات کے روپ میں سامنے آئے۔ ان باکمال شخصیات میں ایک حضرت سلطان المشائخ زری زربخش محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء تربیت کے مرحلے سے گزرے اور وہ وقت آیا کہ آپ کو مسند ارشاد تفویض کی جائے، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بانا خیز بات ارشاد فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ آج کی نشست میں ہم اس بات کی وقت اور معنویت کو سمجھیں۔ اسے سمجھ لیں گے تو ہمیں تصوف کے پورے نظام تربیت کی سمجھ آ جائے گی، اس کے ہماگیر اثرات کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ تصوف کوئی بچوں کے کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑے کامل لوگوں کی رزم گاہ ہے اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نظام الدین، ہم نے تمہیں علم، عشق اور بصیرت عطا فرمائی۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو سجادگی ہے، یہ جو ارشاد و تربیت کا کام ہے، یہ جو خلافت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں علم، عشق اور بصیرت ہو۔ جس میں یہ تین خصوصیات ہوتی ہیں وہ اس کام کے لیے موضوع ہے، اور نظام الدین، اللہ کریم نے تمہیں یہ تینوں خصوصیات عطا کی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کامل شیخ وہ ہوتا ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے وارثین کا مزاج یہ ہے کہ وہ علم میں، عشق میں اور بصیرت میں فرد ہوں۔ یاد رکھیے کہ علم نہ ہو تو انسان
زیادہ شریعت پہ چل نہیں سکتا، طریقت کے اسرار و رموز کو سمجھ نہیں سکتا، اور حقیقت کی تجلیات کی اور کیفیات کی صحیح تعبیر ہی نہیں کر سکتا۔ علم ضروری ہے، کوئی بھی کیفیت ہو اسے شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ جب تک درویش کے پاس علم نہیں ہوگا وہ کیفیت کی صحیح تعبیر نہیں کر سکے گا، وہ سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ یہ الہام رحمان کی طرف سے ہے یا نفسانیت اور شیطنت کا کوئی وسوسہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ علم بڑی ضروری چیز ہے، درویشوں کے دفتر اس پر بھرے ہوئے ہیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر مجرد علم بھی ہونا تو ایسا علم بھی بسا اوقات فتنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ جن لوگوں میں گداز نہیں ہوتا، جن لوگوں میں عشق نہیں ہوتا، جن لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، جن لوگوں میں خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کی محبت نہیں ہوتی، روایت تصوف کے اکابرین کی محبت نہیں ہوتی اور خلق خدا کی محبت نہیں ہوتی، وہ لوگ بھی بندگان خدا تک فیض کو کما حق کو پہنچا نہیں سکتے۔ عشق ضروری ہے، اور یاد رکھیے کہ مجرد عشق بھی بعض اوقات فتنے کا سبب بنتا ہے۔ انسان اپنی عشق کی کیفیت میں پتہ نہیں کیا کہہ جاتا ہے، اس کے لیے علم بڑا ضروری ہے، اور علم اور عشق کے ساتھ تیسری چیز ہے کہ بصیرت بڑی ضروری ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اوصاف عطا فرمائے ان اوصاف میں سے حکمت نمایاں ترین ہے۔ صرف آپ کو علم کتاب نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ حکمت کو لازم و ملزوم کیا۔ بصیرت اور دانائی بڑی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر انسان بہت سمجھدار ہو اور اس کے پاس علم شریعت نہ ہو، علم تصوف اپنی روایات کے ساتھ نہ ہو، اس میں محبت کا گداز نہ ہو، تو اس کی سمجھداری بھی اسے ایول جینیس بنا دیتی ہے، اس کی سمجھداری بھی اسے غلط کاریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ اپنی سمجھداری سے کہیں تسخیر کے عملیات میں پڑ جاتا ہے، کہیں جلب زر میں پڑ جاتا ہے، کہیں شہرت اور اس کی طمع میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تو درویش بنتا ہے۔ علم، عشق اور بصیرت جب مل جائیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے وجود کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ یہ صوفیوں کا ورثہ ہے۔ جب یہ چیزیں انسان کے وجود میں آ جاتی ہیں تو حقیقی صوفی بنتا ہے۔ ایسا شخص اسلام کے پیغام کو کما حقو ہو آگے پہنچا سکتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے، ایسے شخص کے پاس مخلوق کو متوجہ کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات کہنی ہے، کیا بات نہیں کہنی۔ وہ اپنی بصیرت کی وجہ سے معاشرت کے رویوں کو سمجھتا ہے، اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، وہ زبان کی نزاکتوں کو سمجھتا ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ علم کی تعبیر کیسے کرنی ہے، روحانیت کی تعبیر کیسے کرنی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں، علم، عشق اور بصیرت، تو تب درویش بنتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر ناپید ہو جائے تو وہ فتنے کا سبب تو بن سکتا ہے، حقیقی اسلام کے ابلاغ کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔